جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی ساتھی تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، اور آج کا سبق بہت خوبصورت ہر روز کا ہوتا ہے لیکن آج کا خاص طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ أعوذ باللہ بالله من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، کل ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور والدہ حوا کو جنت میں کہا رہو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم جی بھر کے کھاؤ یہاں، اور جہاں سے جی چاہے وہ کھاؤ، لیکن ایک درخت کے بارے میں بتا دیا کہ یہ چیز آپ کے لیے منع ہے، یہاں آپ نے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ ایسے ہی ہے۔ جی سر۔ اب کیا کہیں گے کہ شیطان نے اپنا کام کر دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اسی جنت کے اندر دے دی کہ تمہارا اصل دشمن جو بہت بڑی جگہ ہے جنت، جس کے اندر دنیا کی ہر ایک چیز، یا مطلب دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جنت کے انسان طلبگار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ کی رضا، اللہ کی جو مشاہدہ ہے، اللہ کو دیکھنا ہے سب لوگوں نے انشاءاللہ، تو وہ بہت بڑی جگہ ہے۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بھی شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، حضرت اما حوا سے بھی کہا کہ آپ اس جگہ پر ہمیشہ رہنے والے بن جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو منع کیا ہے کہ کہیں آپ یہاں ہمیشہ کے باسی نہ بن جائیں۔ اب وہ کہنے کے اندر آ گئے، اور پہلی خطا، پہلی لغزش، پہلی نافرمانی ہو گئی۔ کس سے؟ آدم سے کن سے؟ حضرت آدم علیہ آدم اور السلام۔ حوا نہیں، دونوں سے۔ یہ میں آپ کے ذہن سے یہ نکالنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اما حوا نے جی وہ کہا، اور یہ ساری کے سارے چیزیں اپنے پاس سے بنی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں آتا کہ اما حوا نے کہا اور پھر انہوں نے کیا، شیطان نے کہا اور دونوں نے وہ کھا لیا۔ وہ پھل کا جو تھا، جو جس سے قریب جانے کے لیے بھی نہیں کہا تھا، وہ حکم عدولی ہو گئی۔ اب بتاتا کیا ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ ممکن ہے اسی قسم کی حکم عدولی ان کی اولاد میں سے بھی ہو جائے۔ ایک شیطان نے حکم عدولی کی تھی، لیکن اس نے تو انکار کر دیا اور تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہ جو مسلمان کا رویہ ہے وہ کیا ہے، اس کا مظہر اللہ تعالیٰ نے وہاں دکھایا۔ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ویسی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دینی، نہ، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں ہونی ہیں۔ آدم علیہ السلام جس طریقے سے بھول گئے، اور اپنا شیطان نے ان کو بہکا دیا، دنیا کے اندر بھی شیطان آئے گا، وہ اپنا کام کرے گا، لیکن بہکنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ وہ جو ہے کہ توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس توبہ کو قبول فرمائے گا اگر خلوص کے ساتھ ہوگی، ندامت کے ساتھ ہوگی، شرمساری کے ساتھ ہوگی، اور یہ عہد ہوگا کہ اب میں نے اس کے بعد یہ غلط کام یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے جو مجھے دور لے کے جاتا ہے وہ کام میں نے نہیں کرنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اب وہاں یہ تھا کہ آگے جو آ رہا ہے پہلے اس کو پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ جس کی تھوڑی سی تشریح کر لیں گے۔ تو جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں وہ بھی ذرا کریں۔ فتلقا، ہم نے تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جی۔ جی اچھا جی، لفظ ہے فا الگ ہے، تلقا لفظ ہے۔ آپ نے پہلے پڑھا ہے یہ لفظ، اس کا تھوڑا سا مادہ پڑھا ہے، کہاں پڑھا تھا، کوئی یاد ہے؟
نہیں پاتا لقا جی. لکل آپ نے لذین پڑھا تھا نا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پڑھا تھا. جی جی بالکل. وہاں لقو کا مطلب کیا تھا؟ ملاقات کرتے ہیں، ایسا جی ہے. بالکل. جی یہ اس بالکل. کے قریب ہے. ہم کہتے ہیں القاء ہونا. القاء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے اندر ڈال دینا، ایسا ہے. جی جی اور تلقا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو برضا و رغبت اور خوشی سے قبول کر لینا. تلقا کا اصل معنی کیا ہے؟ کسی کو خوشی سے قبول کر لینا. برضا اور رغبت قبول کر کسی لینا. کو خوشی کے ساتھ خوش آمدید کہنا، کسی کو خوشی کے ساتھ قبول کر لینا، اس کے معنی ہے تلقا. اب چیز یہ تھی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں سے نکل آئے، شیطان بھی نکل آئے وہاں سے، جتنے بھی تھے. ویسے تو ایک ہی ہے، بعد میں اس کے چیلے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اس لیے میں نے کہا شیاطین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا یہ روتے رہے، اور یہ ندامت کی ایک نشانی تھی کہ شرمساری محسوس کر رہے ہیں، ندامت محسوس کر رہے ہیں، اور ایک دل کے اندر کہ میں ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ کے حکم عدولی ہو گئی ہے. یہ پہلی شرط ہے. اور اللہ پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ مدد کے لیے خود آتا ہے اس بندے کی. اب حضرت آدم علیہ السلام کو تو پیدا کیا، جنت کے اندر وہ رہے. اب وہ معافی مانگنے کا طریقہ جو تھا یہ بھی ان کو نہیں آتا تھا، لیکن وہ جو ندامت سی، الندم التوبہ، مفہوم یہ ہے اس کا، اللہ تعالیٰ اصل میں توبہ ہے، شرمساری. تو شرمساری تو ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ وہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے دے دیے جو سورۃ الاعراف ہے، اس کی آیت نمبر 23، جو ہمارے ساتھ ساتھی ہیں انہوں نے وہ کلمات پڑھے ہوئے ہیں. اور وہ کہاں ہے؟ سورۃ الاعراف کس میں ہے؟ قرآن مجید میں. جی جی سورۃ الاعراف کہاں ہے؟ قرآن مجید. میں ایک بڑا اہم نقطہ آپ کے ذہن میں ڈالنے لگا ہوں، کوشش کرنے لگا ہوں کہ قرآن مجید کا حصہ ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ اپنے جو تھے وہ قرآن مجید کے اندر رکھ دیے، اور وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی. اب وہ جو دل میں ڈالی تو یہاں لفظ ہے فتلقا، انہوں نے بڑی خوشی سے اس کو رغبت سے قبول کر لیا. یہ اس کے اصل معنی ہے عربی میں. سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. اب اس کے معنی ہم اپنی زبان میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سیکھ لیے. ہم کیا کہتے ہیں؟ سیکھ لینا. حالانکہ سیکھنے کے معنی ہے تعلم. علامہ کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، تعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا. لیکن یہ لفظ ہمارے پاس کوئی اور، یا تو یہ ہے کہ فتلقا پوری رغبت سے وصول کر لیے آدم علیہ السلام نے. اب یہ جملہ کسی جگہ پہ آپ کو ملے گا نہیں، ترجمہ والوں نے ترجمہ یہ نہیں کیا ہوا. ترجمہ اس کا یہی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز کو برضا و رغبت خوشی سے وصول کر لینا. یہ کس لفظ کے معنی ہے؟ تلقا. نہیں، فاؤ کو چھوڑ دیں، تلقا. نہیں، فا کا چھوڑ دیں، تلقا ماضی ہے. تلقا کے معنی میں کرنے لگا ہوں خوشی سے قبول کر لیا، خوشی سے قبول کر لیے. آدم، آپ ترجمہ کریں. آدم علیہ السلام نے. آدم علیہ السلام نے. ذرا یہ دیکھیے گا کہ لائن آ گئی ہے، اس کو مٹائیں ذرا. جی، میں ابھی مٹا رہا ہوں. تو یہ تو اس کے معنی ہے وہ کہ جو اس کے اصل معنی بنتے ہیں. اب ہم وہ کرنے لگے ہیں جو ہم نے پہلے سیکھ رکھے ہیں. تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ فتلقا تو سیکھ لیے، آدم، ترجمہ کریں. آدم علیہ السلام نے. آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے،
من کا مطلب کیا ہے؟ سے سے۔ ربی ہی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے رب اپنے سے رب سے، اپنے رب سے۔ تو ترجمہ ہم پڑھیں گے تجوید کے لحاظ سے مر ربی ہی، فتلقى آدم من ربه۔ ترجمہ کریں اس کا۔ پھر پھر آدم علیہ السلام نے حضرت اپنے رب سے سیکھ لیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھ لیے، کیا سیکھے؟ کلمہ کلمات کی جمع ہوتی ہے، کلماتن کی جمع ہوتی ہے کلماتن، مؤنث ہے کلمہ، کلماتن، اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا، تو یہ کیا بنے گا؟ نکرہ۔ نکرہ جب آئے گا تو اس کے معنی اگر ایک ہوگا تو وہ ہوگا کوئی، اور اگر زیادہ ہوگا تو اس کے معنی کچھ کریں گے یا کئی کریں گے، ایسا ہے نا؟ یا جی چند جی، کچھ کلمات۔ فتلقى آدم من ربه کلمات۔ جی داؤد بھائی اس کا ترجمہ کریں۔ جی، تو پھر آدم علیہ آدم علیہ السلام نے، السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ اب کچھ کو ہم کر رہے ہیں چند، اب وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات بھائیو یہ تھے، قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، لہذا پتہ یہ چلتا ہے معافی اگر ہوگی تو اللہ کی اطاعت، اللہ کے کلمات جو سکھائے ہوئے ہیں وہ ہم اپنی زبان پر لائیں گے، اس کے ساتھ دل کا خلوص ہوگا، ندامت ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو یہاں آ رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، ترجمہ دوبارہ کر دیں جی۔ تو آدم علیہ السلام نے تو آدم اپنے علیہ رب السلام نے اپنے سے رب سے کچھ چند چند کلمات سیکھ لیے۔ کلمات سیکھ لیے، اور وہ کلمات تھے ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کر لیا ہے، انفسنا، اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہم ہو جائیں گے۔ بالتاکید خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہے جی جناب دعا۔ تو اچھا یہ ہے کہ پہلا جو حکم عدولی ہوئی، لیکن حکم عدولی کا علاج کیا ہے؟ ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنا، اور یہ کلمات بڑے قیمتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کریں اور کہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کیوں جی؟ جی 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 اچھا جی، اب عربی کا ایک قاعدہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، نئے ساتھیوں کو، پرانے ساتھیوں کو پتہ ہے۔ تو کیسر بھائی ذرا میرے ساتھ دیجئے گا، میں نے ان جی کو پڑھانا ہے تابا علی اور تابا الہ۔ جی جی یہ ہے جی تابا، اس کے ساتھ فا لگا ہوا ہے، فا تو مطلب ہوتا ہے تو، تابا کے بعد تابا کا مطلب ہوتا ہے مڑ جانا، رجوع لوٹنا۔ کرنا، پلٹ آنا، لوٹنا، یہ اس کے لفظی معنی ہیں۔ لیکن اس کے بعد علی آ جائے یا علا آ جائے، تابا عین کے ساتھ علا جس کے معنی پر ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان پر لوٹ آیا۔ تصور کر لیں کہ اللہ کی چھتری اور اس چھتری نے ان کو ڈھانپ لیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، تو لفظی معنی ہے اللہ ان پر واپس لوٹ آیا، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ فتابہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہ علی ان پر، تو یہ اپنا وہ ہے
फ्रेज, इबारत। तो इसका मतलब ये होगा उसने उसकी तौबा कबूल कर ली। फताबा अलैहि, चूंकि ऊपर आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है तो लिहाजा उसके लिए जो ज़मीर आई है वो ही अलैहि, अलैहि था, उसकी तौबा कबूल कर ली। तो एक तो मैंने ये पढ़ाया कि फताबा अलैहि, इसके मानी क्या होता है कि अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। ताबा अलैहि का मतलब क्या है? अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। अब ताबा के बाद जो लफ्ज है वो इला आ जाए, अलिफ लाम ये, जिसका मतलब होता है की तरफ। ताबा इला का मतलब होता है कि बंदे का अल्लाह की तरफ लौटना। उसको हम अपनी जुबान में करेंगे तौबा करना। तौबा, तौबा करना। तौबा कर तौबा करना ये आएगा आगे, लफ्ज दोनों मिल के आएंगे जी। तो ताबा अलई, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। ताबा इला, इसका तर्जमा होगा कि इंसान ने अल्लाह से तौबा की। जी समझ रहे हैं? दाऊद भाई जी। बताएंगे मैंने क्या कहा। जी। ताबा अलैहि का मतलब है कि अल्लाह ने इंसान की तौबा कबूल की। अल्लाह ने तौबा कबूल की, आगे आ जी। जाएगा अलैहि है, अलैहिम आ जाएगा, उन अलैहिन्ना सब आ सकता है जो कि वैसे नहीं उन है, सब औरतों की। अलैका आ सकता है। ताबा अलै और ताबा इला, बस ये लफ्ज याद रखने हैं। ताबा अलै का मतलब क्या है? उसकी तौबा कबूल की। तौबा कबूल की। तौबा कबूल की। और ताबा इला का मतलब क्या है? उसने अल्लाह तौबा से की। तौबा। और उसने तौबा की। तौबा अल्लाह से की जाती है, नदामत का इजहार किया जाता है, अल्लाह से वादा किया जाता है कि मैं ये दोबारा काम नहीं करूंगा, और या अल्लाह तू मुझे बख्श दे मेरे गुनाह को। तो ये जनाब आज का सबक है, याद रखना है, ताबा अलैहि और ताबा इला। अब हम दोबारा शुरू से पढ़ने लगे हैं, तो सब ने मिलके मेरा साथ देना है, मुझे बताना है कि फतलक्का आदम, तर्जमा करें मिलके। तो आदम ने सीख लिए तो आदम अलैहिस्सलाम ने सीख लिए मिर रब्बिही, अपने रब रब से अपने रब से, कलिमातिन, चंद कलिमात। चंद कलिमात। चंद कलिमात। कलिमात, बस कलिमात का तर्जमा कलिमात ही करेंगे, हमें पता है कि चंद बातें। जी, जी। चंद बातें, वो चंद कलिमात सीख लिए। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? फताबा अलैहि, तो उस उस अल्लाह ने उस ने आदम की तौबा कबूल कर तौबा ली। कबूल की। तर्जमा क्या होगा? फताबा के अंदर है उस, वो कौन है उस? अल्लाह। 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 ताबा अलैहि का अब हम मुहावरे का करेंगे कि फेल के साथ आगे प्रेपोजिशन आ गई हुई है, इसको कहते हैं प्रेपोजिशनल वर्ब। वो इंग्लिश के अंदर है और ये यहाँ अरबी के अंदर है कि फताबा अलैहि मानी बदल देता है। तो उस अल्लाह ने अलैहि, उस आदम की तौबा कबूल कर ली। कहें जी। उस अल्लाह अल्लाह ने ने उस उस आदम 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 की की तौबा तौबा कबूल कबूल कर ली। जी, ये सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं, वरना आदम भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ अल्लाह भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन याद करने के लिए कि ये उस किसकी तरफ जा रहा है और दूसरा उस किसकी तरफ जा रहा है। अब जनाब जो अभी पहले इस नशिस्त के अंदर सबक पढ़ा था, इन्नहू हुआ, ये है जनाब बड़ा जबरदस्त और तौहीद की मेराज है। तौहीद का मतलब क्या है? अल्लाह को अकेला मानना, अल्लाह ही को मानना। तो पहले तो वो हमने पढ़ाया था इन्नहू का तर्जमा करे जी, इन्नहू, बेशक बेशक वो बेशक वो। कौन वो? अल्लाह। वो अल्लाह, बिल्कुल ठीक है। बेशक वो अल्लाह, इन्नहू बेशक वो। फिर आ गया है हुआ, दोबारा आ गया है वही। वही। बेशक वो
وہی اب آگے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آ گئے ہیں، اور صفاتی نام یہ یاد رکھیے گا کہ الف لام، جن ساتھیوں نے کلاس اٹینڈ کی ہوئی ہے وہ پتا ہے کہ الف لام کیا کرتا ہے، خاص بنا دیتا ہے، معرفہ بنا دیتا ہے۔ معرفہ ہوتا ہے اکیلا، بہت ساری چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو الگ کر لینا، بہت سارے گروہوں میں سے ایک گروہ کو الگ کر لینا۔ تو یہاں ہے التواب، توبہ سے نکلا ہے تواب۔ اس لفظ پہ بہت سارے الفاظ آئیں گے، اس کو کہتے ہیں اسم مبالغہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اب میں اس کی بھی ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا، خواتین بھی سنیں اور مرد حضرات بھی سنیں۔ مبالغہ ایک تو ہمارے اردو زبان کا لفظ ہے، کہتے ہیں اس نے سچ نہیں بولا، اس نے کیا کیا ہے، مبالغہ کیا ہے، مطلب ہے کہ جتنی بات تھی اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے، تو اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے، یہ ہے اردو کا مبالغہ۔ لیکن عربی کا مبالغہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں یا اللہ بذات خود، اس کی کوئی حد نہیں، وہاں ہم نے مبالغہ کرنا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے جتنا بھی ہماری لفظ استعمال ہو سکتے ہیں کوئی لفظ، وہ اس کے لیے کرنا ہے، تو تب اس اللہ کی اس صفت کا حق ادا ہوگا۔ کیوں جی؟ جی تو یہ مبالغہ وہ مبالغہ نہیں جو جھوٹ ہو، یہ سچا مبالغہ ہے، کہ اس لیے کہ مبالغہ جیسے کہ تکبر تھا، تکبر کس کے شایان نشان ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے، اللہ ہی کے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہاں بھی مبالغہ کس کی شایان نشان ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کی صفات کے یا اللہ کے۔ جتنا بھی مبالغہ کر پائیں آپ سے وہ ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ جو تواب لفظ ہے، غفار لفظ ہے، قہار لفظ ہے، اس کے اوپر مد آ رہی ہے، ساری شد آ رہی ہے درمیان میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر۔ کون سے الفاظ میں نے ابھی استعمال کیے؟ غفار، غفار، الغفار، اوکے، القہار۔ القہار، جی ٹھیک ہے۔ تو التواب، اب تواب کا ترجمہ ہوگا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ بے شک وہ انہو ہوا وہی، التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم انتہائی مہربان ہے، انتہائی مہربان ہے۔ یہ ہے مہربان جناب، اس لفظ کو بڑے پیار سے ادا کریں، اس لیے کہ یہ اللہ کے بارے میں ہے۔ اللہ پتہ نہیں انہی الفاظ کے کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے کہ اللہ کی ذات کو پہچانتے ہوئے کہیں کہ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ وہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ تواب کے معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے۔ اب اس کے لیے اور کون سا لفظ ہوگا؟ خوب توبہ قبول کرنے والا، اور کیا ہوگا؟ انتہائی توبہ قبول کرنے والا۔ جو بھی آپ کے پاس ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ الرحیم بہت زیادہ، بہت زیادہ مہربان۔ اب انتہائی کر لیتے ہیں، انتہائی مہربان ہے، رحم کرنے والا۔ انتہائی رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے چشتی صاحب اس آیت کا ترجمہ کیجئے گا جی، خوبصورت انداز میں۔ فتلقى آدم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، اس اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، انہو، اس بے اللہ شک نے وہ، اس آدم اللہ علیہ نے اس السلام آدم کی کی توبہ قبول کر توبہ لی قبول جی۔ کی، توبہ قبول کر لی، انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا،
انتہائی مہربان ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب آمین۔ جناب توبہ تو ہو گئی قبول، یہ یاد رکھیے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ سے توبہ قبول، اللہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسا کہ اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ کیوں جی؟ سبحان اللہ۔ جی یہ یاد رکھیے گا، سبحان۔ یہ صرف اسلام کے اندر ہے، اسلام کے علاوہ باقی اور کسی جگہ پہ نہیں ہے، کسی دین میں نہیں ہے۔ وہاں یہ ہے کہ ہر جرم کی سزا ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا یہاں کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ چاہے توبہ قبول کرے چاہے نہ کرے، لیکن اس نے کہا ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، التائب من الذنب، ذنب کہتے ہیں گناہ، تو گناہ سے توبہ کرنے والا جی ایسا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، جیسا کہ اس کے لیے کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہی چیز یہاں آئی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، ان سے وہ توبہ، وہ گناہ سرزد ہو گیا، لغزش کہیں گے اس کو، گناہ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ نبی ہیں، تو ایسے سرزد ہوا کہ اللہ نے ایک مثال قائم کر دی ہے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ کیوں جی؟ توبہ کی عظمت بہت بڑی، اللہ نے صرف پہلے بندے کو جیسا ان کے ساتھ سلوک ہے وہی سلوک آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو ندامت اتنی کرنی پڑے گی جتنی اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ وہ دیکھ لیں کہ وہ اس کا جوش دار ہونا اور اس کے اندر ایک ندامت کے اندر پوری قوت ہونا وہ لازمی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ بھی قبول کی، اب وہ معصوم، بالکل معصوم، تو اللہ تعالیٰ نے صرف توبہ ہی قبول نہیں کی بلکہ نبوت بھی عطا کر دی۔ جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے نہ توبہ بھی قبول کیا اور نبوت بھی عطا کر دی۔ جی نبوت بھی ادا کر دی، تو یہ اس کو نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ توبہ اتنی بڑی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اور میں لوگ اس کو اور طریقے سے سناتے ہیں، اس کو دل و جان سے سنیے گا، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ کو خوش ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ توبہ کرنے والوں سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جس طریقے سے ایک آدمی چلا ریگستان کے اندر، سخت دھوپ تھی اور نیچے سے ریت بھی بڑی سخت گرم تھی، وہ اپنے اونٹ کے ساتھ چلا اور اس کے اوپر اس کا پانی اور اس کا کھانا پینا تھا۔ اس نے راستے کے اندر آرام کیا، اونٹ سے نیچے اترا تو سو گیا تھوڑی دیر کے لیے، جب اٹھا تو اس کا اونٹ، اس کا پانی اور اس کا کھانا پینا وہ سارا لے کے چلا گیا۔ اب ریگستان تھا، ریگستان کے اندر نہ کوئی آدم نہ کوئی آدم زاد۔ تصور کریں ذرا اپنے آپ کو کہ ہم اس طریقے سے ہوں اور پانی پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، اور ادھر بھی ریت ادھر بھی ریت اور اوپر سے گرمی، تو حال کیا ہوگا؟ موت کا انتظار۔ بھائی یہی ہوگا نا کہ بھائی آدمی موت کا ہی انتظار کرے گا کہ بھائی اب کھانے پینے کے لیے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، گرمی گرمی ہے، لہذا میں نے مرنا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ وہ آدمی دوبارہ اس امید کے ساتھ سو گیا کہ اب میں نے تو مرنا ہی ہے تو میں لیٹ جاتا ہوں۔ اب جب وہ دوبارہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہ اونٹ اس کے سامنے ہے اور اس کے اوپر اس کا کھانا پانی بھی ہے۔ اسے اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے جو کلمات کہے وہ اس کو اس انداز سے نہ سنیے گا جس طریقے سے لوگ وہاں بیان کرتے ہیں، نہ، وہ خوشی کا اظہار جو ہے، اس نے کہا یا اللہ، یا اللہ، میں تیرا رب، تو میرا بندہ، تیرا بڑا شکر ہے۔ کیا کہا اس نے؟ یا اے اللہ، اللہ تو یا اللہ میرا میں بندہ، تیرا رب، تو میرا
बंदा। बंदा। कुफर वाले कलेमात कह दिए, ऐसा है। जी जी लेकिन अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने उसको बिल्कुल जिंदगी दी, उसको मुआफ किया, सारा कुछ किया, क्योंकि उन अल्फाज के पीछे जो नीयत थी वो ये नहीं थी जो कुछ वो कहना चाहता था। जुबान गलत कह रही थी, दिल जो था वो अल्लाह ताला का मशकूर था। तो ये देखें कि दिल के अंदर अगर कोई ऐसी चीज भी होती है, जुबान से अगर कोई निकल जाती है बात, तो अल्लाह ताला से तौबा फिर करें। कहा कि इतनी खुशी होती है इंसान के तौबा करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। बताएं, जी तौबा करेंगे या नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। बिल्कुल इंशाअल्लाह। और दूसरी चीज तौबा के बारे में यह है, इंशाअल्लाह। ईसाइयों का अकीदा कि जितने भी इंसान हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, लिहाजा वो गलती सब के अंदर आ रही है और इंसान गुनाहगार पैदा होता है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह की फितरत पर पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है। यहूदी ईसाई कहते हैं कि इंसान गुनाहगार पैदा होता है। वो अपने गुनाहों को किस तरीके से खत्म करेगा कि वो ये मानेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे गुनाहों का कफारा देने के लिए सूली पर चढ़ गए। समझ आ रही है? जी सर। भले वे गुनाह बंदे ने किया है, किसी ईसाई ने किया, यहाँ बस वो ये मान ले कि मेरे गुनाहों का कफारा देने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ा दिए गए या वो चढ़ गए, अब उसके गुनाह खत्म हो जाएंगे। यह है तसव्वुर कौन सा? मसीहियत का। आपका तसव्वुर क्या है? आपका तसव्वुर यह है जो अल्लाह ताला ने कहा कि ला ताजिरु वाजिरतुम विज़रा उखरा। कैसर भाई तर्जमा करें, इसका क्या है? जी सॉरी कोई सर, मेरा किसी माइक का ऑफ था। दूसरे का कोई ला बोझ उठाने ताजिरु वाला, वाजिरतुम विज़रा उखरा। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। बिल्कुल जी, ये याद रखिएगा। बोझ बनेगा क्या चीज? बोझ बन जाएगा गुनाह। कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा। जो किसी ने गुनाह किया है वो अगर खुद उसको खत्म करवाना चाहता है तो दुनिया के अंदर भाइयों वक्त है। आदम अलैहिस्सलाम को देखें, उन्होंने तौबा की। आप आदम की, मैं आदम की औलाद हूँ। हम अल्लाह ताला के साथ एक लिंक पैदा करें और रात की तन्हाइयों में, दिन की तन्हाइयों में अपने अल्लाह से बात करें कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। दिल में तर्जमा पढ़ के कि जो मैंने आपको बताया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ फरमाएगा। जी कहें जी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब वक्त थोड़ा सा है, अब आगे जी पढ़ते हैं। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी, वो मासूम, उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं। शैतान भी वहां मौजूद, पहले भी आ चुका है। वकुल नहबितु बादुकुम लिबादिन अदु। अब यहां भी अल्लाह ताला ने कहा कुल नहबितु मिनहा जमीआ। कुल ना का मतलब क्या होगा जी? हमने कहा। हमने कहा। ये ऊपर भी आया है वकुल नहबितु, वही लफ्ज है। वक यहाँ वाव नहीं है, यहाँ है कुल नहबितु। तर्जमा क्या होगा? हमने कहा तुम सब उतर सब जाओ। उतर जाओ। तुम सब उतर जाओ। मिन हा की जमीर किस तरफ जा रही है? मुअन्नस है मुजक्कर है? मुअन्नस। 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 नए साथी भी बोलते हैं, मुझे खुशी होती है। दाऊद भाई और सलीम सदीक भाई भी। हा की जमीर मुअन्नस है। ये किसकी तरफ जा रही है? उतर जाओ इसमें से। वो क्या चीज थी जिसमें वो थे? जन्नत। 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 तो जन्नह की जो ता है वो बताती है कि मुअन्नस है। तो मिनहा, इस जन्नत में से। कौन? जमीआ, सब सब के के सब। सब। पहले पढ़ चुके हैं सब के वकाला सब। कलाकुम माफिल आर्दी जमिया। जमीआ, पढ़ा हुआ है सब का सब। तो तर्जमा करें इसका, कुल नाहबितु। तर्जमा करें।
ہم نے ہم نے کہا کہا کہ تم اتر جاؤ سب اتر ہم نے جاؤ کہا اس تم میں اتر سے، جاؤ منہا، اس جنت میں سے، اس بریکٹ میں جنت میں سے، جمیعا، سب کے سب 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 کے سب۔ اب جناب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وہاں سے تو اتر گئے، اب یہ نہیں ہے کہ یہاں سزا کے طور پر انسان آیا تھا، نہ، اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام تھا، اس نے ایسے ہی کرنا تھا، اس کی پلاننگ ہے، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر ہی بھیجنا تھا اپنا خلیفہ بنا کے، کہ ان کی اولاد ہوگی اور وہ اس دنیا کے اندر اللہ کا خلیفہ ہوں گے۔ خلیفہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتا، جو کچھ اوپر سے حکم آتا ہے وہ دنیا کے اندر اپنے اوپر نافذ کرتا ہے اور باقی لوگوں پر نافذ کرتا ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ اب تم سب اس جنت میں سے سب کے سب اتر جاؤ۔ آگے کیا ہے جی؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ذرا جلدی پڑھ لیں گے۔ اما ہے لفظ انما، ان اگر ہوتا ہے، ما جو کچھ، فَإِمَّا کا مطلب ہے تو اگر آئے، تو اگر آئے آئے نہیں ہے، تو اگر جو کچھ یاتینکم تمہارے ہمارے پاس پاس آئے، یقینی طور پر آئے گا۔ میری طرف سے یہ نون مشدد ہے، جن ساتھیوں کو پتا ہے اس کا بعد میں بات کریں گے، وقت نہیں ہے، تو اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو اگر تمہارے پاس آئے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ کا مطلب کیا ہے؟ تو اگر اگر تمہارے پاس آئے، تمہارے پاس آئے، کہاں سے جی؟ منی، اہم چیز ہے، منی مجھ میری سے، طرف مجھ سے، میری طرف سے، وہ ہے جو بھی اللہ کی طرف سے آئے گا، وہ کلمات ہوں گے، وہ قرآن مجید ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اہتمام ہوا۔ تو کہا تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے آئے، کہیں تو اگر اگر تمہارے پاس میری تمہارے طرف پاس سے آئے، میری طرف سے آئے آئے ہدن، کوئی ہدایت، ہدایت، ہدن اس میں نکرہ ہے، لہذا اس کے معنی ہم نے پڑھا ہے کوئی ہدایت۔ اب کیا آئے گا؟ فمن تابع ہدایا، فا کا مطلب ترجمہ کریں تو، تو تو من تابع اتباع سے نکلا ہے، من ہے جس نے، تابع جو پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی۔ میری ذرا ساتھ ساتھ کہیں، فمن تابع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی جس نے پیروی کی، میری کہیں ہدایت کی پیروی کی، دوبارہ پڑھیں، فمن تابع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، میری تو ہدایت جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اس کے لیے بہت بڑے دو میڈل ہوں گے، دو انعام۔ فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوں گے ان پر، لہذا دیکھیں نا پیچھے ہے جس نے اور آگے ہے علیہم، تو ترجمہ کریں فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہونا ہے، اللہ کے ہاں حساب کیا کرنا ہے، کوئی خوف نہیں۔ کتاب کیا ہے کہ جو ہدایت آئی اس کی پیروی کی۔ ولا ہم یحزنون، ولا کا ترجمہ اور نہ، ہم کا ترجمہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ دنیا کے اندر جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے اس کا غم انسان کو ہوتا ہے، تو ایسے انسان پر جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، نہ اس کو دنیا چھوڑنے کا غم ہوگا اور نہ آگے کسی خطرے کا کچھ خوف ہوگا۔ جی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ سے قُلْنَا اهْبِطُوا کا ترجمہ کریں جی کیسر بھائی ذرا۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب کے سب اس جنت میں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، تو جب کبھی بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، وَلَا هُمْ، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔